باہر میں جاؤ تم، لاریب اس کے جواب پر چڑتی منہ بس سوڑتے ہوئے بولی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ گاڑی مجھے آفس سے ملی ہے تاکہ میں وقت پر آفس پہنچ سکوں۔ دلاور نے گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً اس کے کان میں گھس کر صاف جھوٹ بولا۔ دلاور کے اچانک کان میں بولنے پر وہ تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ اس کی گرم گرم سانسیں ابھی بھی لاریب کو اپنے کان پر محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی دیکھ کر چلاؤ، مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، لاریب نے ہونہار نظروں سے گھورتے ہوئے کافی جتاتے ہوئے کہا اور دوبارہ کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دلاور خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ اب گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ابھی چند منٹ گزرے ہی تھے کہ اس نے لاریب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ طاقتیں رہتے تجھ کو سانجھ سویرے نینوں میں بسایا جیسے نین یہ تیرے مست مست دو نین، میرے دل کا لے گئے چین، میرے دل کا لے گئے چین، تیرے مست مست دو نین۔ اچانک گانے کی تیز آواز نے گاڑی میں چھائی خاموشی کو چیر ڈالا، جبکہ گانے کے بول نے لاریب کا خون ہی کھولا ڈالا۔ اس نے تیر کی تیزی سے ٹیپ ریکارڈر کو چبڑتے ہوئے بند کیا اور ایک اچھڑتی نظر دلاور کے چہرے پر ڈال کر بڑبڑائی، گھٹیا انسان ہمیشہ گھٹیا ہی رہے گا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی دوبارہ رخ موڑ گئی، تبھی ایک جھٹکے سے گاڑی رکی اور وہ بجتے بجتے بھی ڈیش بورڈ سے ٹکرا گئی۔ اندھے ہو کیا؟ لاریب نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے طیش میں کہا۔ مجھے دکھاؤ، لگی تو نہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دلاور نے فکر مندی سے ماتھے پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور دیکھنے لگا، مگر خدا کا شکر تھا وہاں کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ مطمئن ہوتا بول پڑا، درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، لاریب نے مدھم لہجے میں کہا اور فٹ سے گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے تیزی سے ہوٹل کی طرف بڑھنے لگی۔ سنبھل کر چلو لاریب۔ دلاور نے لاریب کو تیز چلتے دیکھا تو احتیاطاً کہا۔ لاریب نے اس کی بات پر بالکل توجہ نہیں دی اور طنز فہم کرتی ہوٹل میں داخل ہو گئی۔ صبح سے بھوکی رہنے کی وجہ سے اپنے سامنے ٹیبل پر موجود مزیدار ڈشز کو دیکھا لاریب کی بھوک ایک دم چمک اٹھی تھی۔ اسی لیے فی الحال تو اس نے دلاور سے ہم ہاں کی بحث سے پرہیز ہی کیا اور ڈٹ کر کھانا کھانے لگی۔ اس میں اتنی سکت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ دلاور سے بات بات جھگڑا کرتی، اس لیے وہ بس اپنی پوری توجہ کھانے پر دے رہی تھی، جبکہ دلاور اس کے خوبصورت چہرے کو محبت بھری نظروں سے دل میں اتارتے ہوئے دھیرے دھیرے لقمے اٹھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دلاور نے آئس کریم پارلر کا رخ کیا۔ لاریب نے بھی خاموشی سے اس کی پیروی کی اور اپنے لیے چاکلیٹ فلیور کی آئس کریم آرڈر کر دی۔ آئس کریم کھا کر لاریب نے پیسے دینے چاہے تو دلاور نے گھور کر اسے دیکھا اور بل ادا کرتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ لاریب بھی چپ چاپ اس کے پیچھے آتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ابھی کچھ دیر ہی چلے تھے کہ اچانک گاڑی آواز کرتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ شٹ، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ دلاور نے ایک موقع اسٹیئرنگ پر مارتے ہوئے غصے سے خود کلامی کی اور ارد گرد نظریں گھمانے لگا، جہاں رات پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور دور دور تک پہاڑیوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ہی پاگل کتے نے کاٹا تھا جو رات کو اتنے دور اپنے پسندیدہ ہوٹل میں کھانا کھانا آ پہنچا۔ دلاور خود کو کوستے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی کا بونٹ کھول اس میں سر ڈال کر چیک کرنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر معائنہ کرنے کے بعد وہ بونٹ کو بند کرتا ہوا لاریب کی طرف کے دروازے کے پاس آیا تاکہ اسے بتا سکے کہ گاڑی میں بڑا کام نکل پڑا ہے، مگر وہ جیسے ہی گاڑی کی کھڑکی پر جھکا تو لاریب کو وہاں نہیں پایا۔ اس نے گھبراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا تو محترمہ صاحبہ بڑے مزے سے موبائل کی فلیش لائٹ کے ذریعے پہاڑوں کی طرف جا رہی تھی۔ ارے او محترمہ بہادر صاحبہ، اکیلے اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ دلاور نے پیچھے سے ہی تیز آواز لگائی اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تم گاڑی کو دیکھو جب تک میں اس پہاڑ پر ٹھنڈی ہوا کھا کر آتی ہوں۔ مجھے پہاڑ پر ٹھنڈی ہوائیں کھانا بہت اچھا لگتا ہے، لاریب نے اس کی بات پر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا اور آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ لاریب رکو تو اکیلی مت جانا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، دلاور نے کچھ سوچتے ہوئے کافی عجلت میں کہا اور تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ لاریب ابھی اس سے کافی دوری پر تھی کہ وہ جلدی سے جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی رفتار کو کافی حد تک بڑھاتے بھی جا رہا تھا۔ لاریب پہاڑی پر پہنچ چکی تھی اور خوشی سے باہیں پھیلائے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھی، تبھی ایک پتھر اس کے پیر کے نیچے آیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور ایک جھٹکے سے وہ پھسلتی ہوئی پہاڑ سے نیچے گرتی مسلسل چیختی چلی گئی۔ جب تک دلاور اس تک پہنچا تو وہ چیخوں کے علاوہ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آیا۔ لاریب اس کی چیخوں کو سنتے ہی وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارنے لگا۔ دلاور کا دماغ ایک دم سن ہونے لگا اور اسے جیسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اب کیا کرے۔
کیونکہ لاریب کی چیخوں کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ لاریب لاریب۔ دلاور نے اپنے در در کرتے دل کو قابو میں کرتے ہوئے پھر سے پکارا، مگر اب وہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ یا خدا میری لاریب کی حفاظت کرنا۔ دلاور نے روتے ہوئے خدا سے دعا کی اور سنبھل سنبھل کا پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ اترتے اترتے کبھی اس کے پاؤں میں کانٹے چبھتے تو کبھی پیروں میں پھنس جاتے، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو بس اپنی لاریب، اپنی زندگی کے لیے تڑپتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ ابھی تک لاریب اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی اور اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتے ہوئے نیچے اترتے جا رہا تھا۔ دلاور پاگلوں کی طرح چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے نیچے اترتے جا رہا تھا۔ لاریب ایک دم نیچے آ کر اس نے تیز آواز لگائی، مگر ابھی بھی جواب نہیں آیا۔ وہ موبائل کی فلیش لائٹ کے ذریعے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی چلتے چلتے ایک پتھر کے پاس اسے انسانی وجود کا احساس ہوا۔ وہ دوڑ کر اس وجود تک پہنچا۔ اس وجود پر نظر پڑتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ وہ لاریب ہی تھی جو اوندھے منہ پتھر کے پاس گری پڑی تھی۔ دلاور نے اسے اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ خوبصورت چہرہ جا بجا ہراشو اور دھول مٹی سے ہٹا ہوا تھا، پیشانی پر خون کے نشان تھے۔ دلاور نے کوئی جواب تو نہیں دیا، البتہ بے جان سی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ لاریب میری زندگی میری جان، آنکھیں کھولو لاریب، اوپن یور آئیز لاریب، اوپن یور آئیز۔ لاریب اٹھو اور مجھ سے جھگڑا کرو لاریب، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ دلاور شاہ پاگلوں کی طرح اسے کندھوں سے ہلاتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ اسے لگا کہ لاریب کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ دلاور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے چیخ چیخ کر ہزاروں قطار رونے لگا۔ اس کے آنسو روانی سے آنکھوں سے بہتے ہوئے لاریب کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اسے اس وقت اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ لاریب کی نس ہی ٹٹول لیتا۔ اس کا دماغ ایک دم معاف ہو گیا تھا اور بس وہ روئے چلا جا رہا تھا۔ دلاور کے مسلسل گرتے آنسو لاریب کے چہرے کو پوری طرح سے بھگو چکے تھے۔ تبھی لاریب کے بے جان وجود میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ لاریب کی تھوڑی سی حرکت سے دلاور شاہ کو تو جیسے ایک دم ہی جی اٹھا تھا۔ لاریب لاریب، تم زندہ ہو؟ دلاور نے پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھیجتے روتے ہوئے کہا، البتہ اس بار کے آنسو خوشی کے تھے۔ لاریب نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور ایک نظر دلاور کے چہرے پر ڈال کر پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ لاریب کو زندہ پا کر دلاور کو اب تھوڑا اطمینان ہوا، ورنہ پہلے تو لگ رہا تھا کسی نے اس کے جسم سے روح ہی کھینچ لی ہو۔ رونے کے علاوہ اسے کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ لاریب کی ذرا سی حرکت سے اب دھیرے دھیرے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ دلاور نے فوراً شاہ پیلس فون کر کے اپنے ملازم کو لوکیشن سینڈ کر کے گاڑی منگوائی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دلاور نے بہت ہی احتیاط سے لاریب کو اٹھایا اور سنبھال کر گاڑی میں سلا دیا، پھر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور لاریب کے سر اپنی گود میں لے لیا۔ کہاں چلوں صاحب؟ شمشیر نے ادب سے پوچھا۔ غیر دلاور نے کچھ سوچتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا اور موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو ڈاکٹر ہاشم، ایک ایمرجنسی ہے، جلد سے جلد گھر پہنچو۔ نہیں وہاں نہیں، میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ دلاور نے بات کر کے فون کاٹا اور اس گھر کا ایڈریس سینڈ کرنے لگا جہاں فی الحال وہ لاریب کے ساتھ رہ رہا۔ گھر پہنچ کر دلاور نے لاریب کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کر اپنے مضبوط باہوں میں لیا اور تیزی سے چلتا ہوا بیڈ پر لٹا دیا۔ تبھی ڈاکٹر ہاشم بیڈ روم میں داخل ہوا۔ انہیں دیکھ کر دلاور شاہ فوراً سے بیچتا ان کی طرف کہا، دیکھیے نا ڈاکٹر ہاشم، میری لاریب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کچھ بول ہی نہیں رہی۔ دلاور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے فکر مندی صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہ جی آپ بالکل فکر مت کریے، سب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ہاشم نے لاریب کی نبض چیک کرتے ہوئے دلاور کو اطمینان دلانا چاہا۔ سب ٹھیک ہے تو یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے؟ دلاور نے لاریب کے خاموش چہرے پر نظریں جماتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ ڈاکٹر ہاشم نے لاریب کی پیشانی کو خون صاف کر کے پٹی کرتے ہوئے دلاور کے بے چین چہرے پر نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس یہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، جلد ہی ہوش آ جائے گا۔ بس آپ یہ مرہم ان کی چوٹوں پر برابر سے لگاتے رہنا اور دوا دے دینا، اوپر زخم ہے، جلد بڑھ جائیں گے۔ ڈاکٹر ہاشم نے کہنے کے ساتھ ایک پرچہ لے کر دلاور کی طرف بڑھایا۔ چلیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ ڈاکٹر ہاشم کی بات پر اسے تھوڑا اطمینان ہوا تو اس نے پرچہ لیتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، ارے نہیں نہیں شاہ جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے یہی اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے ناچیز کو یاد کیا۔ ڈاکٹر ہاشم نے بہت ہی ادب سے کہا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد وہ واپس پلٹے اور دلاور شاہ سے مخاطب ہوئے، شاہ جی میں نے آپ کو اتنا پریشان پہلے کبھی نہیں دیکھا، لگتا ہے آپ کے لیے یہ لڑکی بہت ہی خاص ہے۔ انہوں نے کافی جھجکتے ہوئے کہا، ہاں آپ نے ٹھیک سمجھا، یہ لڑکی میرے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کیوں نہ ہو، میری بیوی جو ٹھہری۔ دلاور شاہ نے اداس لہجے میں رک رک کر اپنی بات مکمل کی، شادی بہت بہت مبارک ہو شاہ جی، خدا آپ دونوں کو نظر بد سے بچائے، ہمیشہ خوش رکھے۔ ڈاکٹر ہاشم نے ہوش ہوتے ہوئے مبارکباد دی۔ شکریہ۔ دلاور نے پھر بجھے انداز میں جواب دیا، آپ کی بیوی ایک دم ٹھیک ہے شاہ جی، دل چھوٹا مت کریے، جلدی ہوش میں آ جائیں گی۔ انہوں نے دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دلائی اور کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ڈاکٹر ہاشم کے جانے کے بعد دلاور نے ایک پیار بھری نظر لاریب پر ڈالی اور وضو کرنے واش روم میں چلا گیا۔
وضو کر کے اس نے شکرانے کے نفل ادا کیا اور رو رو کر لاریب کی صحت یابی کے لیے دعا مانگنے لگا۔ دعا مانگ کر وہ دھیرے سے چلتا ہوا لاریب کے بازو بر پا بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ لاریب کے کپڑے اور جسم مٹی سے اٹے ہوئے تھے، ساتھ جگہ جگہ سے اس کے کپڑے پھٹ بھی گئے تھے۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی تھی وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ وہ جو ہی بیٹھا اس کے خوبصورت سراپے کو پیار بڑی نظروں سے دیکھنے لگا، جہاں خوبصورتی کی جگہ جگہ پر خراشیوں کے نشان تھے۔ اس کے چہرے، ہاتھوں، پیروں پر بہت سی خراشی آئی تھی۔ کچھ گھنٹے قبل اس نے اسٹیپ کٹ بالوں کا جو ہیئر سٹائل بنایا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ وہ خوبصورت براؤن بال اب پوری طرح سے مٹی سے ہٹے ہوئے تھے۔ بالوں کی کچھ سوکھی سی لٹیں اس کے کندھوں پر بکھری پڑی تھی۔ دلاور شاہ نے اس کے چہرے اور بالوں پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا، مگر مقابل پر ابھی کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اثر ہوتا تو شاید وہ دلاور کو اپنے اس قدر قریب بیٹھے دیکھا ہتھے سے ہی اکڑ جاتی۔ دلاور شاہ چپ چاپ بیٹھ کے بیگ سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر نیند کی وادی اس پر مہربان ہونے لگی، مگر اس نے زبردستی اپنی لیکاں سی چمکدار آنکھوں کو کھلا رکھا اور نظریں لاریب سے چما دی۔ دانیہ آنے کے سامنے کھڑی بہت ہی خوشی اپنے عکس کو دیکھا، من ہی من دلاور شاہ سے محو گفتگو تھی۔ شاہ جی، میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس کی شادی آپ سے ہونے والی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ خوش قسمت لڑکی اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ سے محبت کی اور آپ بغیر کسی رکاوٹ کے میری جولی میں آن گئے۔ سب کہتے ہیں کہ محبت بہت تڑپاتی ہے، مگر میں وہ خوش نصیب لڑکی ہوں جس نے محبت کی اور فوراً اسے پا بھی لیا۔ دانیہ مسرت شرما کا مسکراتے ہوئے دلاور سے باتیں کر رہی تھی۔ یا خدا، میں بہت خوش ہوں اور تو میری خوشیوں کو قائم رکھنا، میری محبت کو نظر بد سے بچانا مولا۔ دانیہ نے ساتھ ہی خدا سے اپنی خوشیوں کے لیے دعا بھی کر ڈالی اور مسکراتے ہوئے برپا لیٹ گئی۔ دور قسمت اس کی ہام خیالی اور خوش فہمی پر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ محبت ہی کیا جس میں تڑپ نہ ہو، وہ محبت ہی کیا جو آسانی سے مل جائے، وہ محبت ہی کیا جس میں محبوب کو پانے کے لیے جدوجہد نہ کی جائے، وہ محبت ہی کیا جس میں انسان کو خود کا ہوش ہو۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ہر کوئی اپنے نرم گرم بستروں پر نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہیں دلاور شاہ بے چاروں کی طرح بیٹھ سے ٹیک لگائے جا ٹک لاریب کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ تبھی اچانک لاریب کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی۔ دلاور شاہ تڑپ کر اس کے اوپر جھکا۔ لاریب، لاریب، تمہیں ہوش آ گیا لاریب، تیرا لاکھ لاکھ شکر میرے مولا، میری لاریب کو ہوش آ گیا۔ دلاور نے تڑپ کر کہتے ہوئے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ لاریب جو ابھی ہوش میں آئی تھی اپنے اوپر جھکے دلاور شاہ کو دیکھا چونک گئی، پھر دلاور کے گلے لگانے پر وہ حیران اور پریشان ہوتی غصے سے اس کے سینے کو گوننے لگی۔ دلاور شاہ نے ابھی بھی لاریب کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ تبھی لاریب نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بیزار سا منہ بنایا اور دلاور شاہ کو اپنے سے دور کرنا چاہا، مگر یہ کیا! جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو درد کی تیز لہر اس کے وجود میں سریت کر گئی۔ تم نے میرے ہاتھوں کو اتنی سختی سے کیوں پکڑا ہوا ہے کٹیا انسان، میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، لاریب نے بہت ہی اچانک تنگ کر کہا۔ تو دلاور شاہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے لاریب سے جدا ہوتا ہوا بولا، لاریب تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی میرے ہاتھوں کے ساتھ، آخر تم نے ایسا کیا ہے جو اتنا درد ہو رہا ہے؟ لاریب نے کہتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر اس کے زخموں نے اس سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ اس کا پورا بدن درد سے کرا رہا تھا، بدن کا ایک ایک حصہ درد سے چور تھا۔ لاریب نے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے تیز نظروں سے دلاور شاہ کو گھورا، جیسے اس نے یہ درد لاریب کو دیا ہو۔ لاریب، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ دلاور نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شاید تکلیف کے آثار کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، مجھے کیا ہونا ہے؟ تم مجھے بس سچ بتاؤ کمینے انسان، کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے کہ میں اٹھنے سے بھی قاصر ہوں؟ لاریب نے اس کی فکر مندی کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے غصے سے چیختے ہوئے پوچھا، لاریب میری جان قسم لے لو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ دلاور شاہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی جیسے کٹہرے میں کھڑا اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ پھر اب کی بار لاریب نے بہت ہی عجیب نظروں سے دلاور شاہ کو گھورتے ہوئے کہا، لاریب تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کیا؟ تم بغیر بتائے پہاڑی پر سیر سپاٹے کرنے نکلی تھی اور پہاڑ سے پھسلتی ہوئی نیچے جا گری تھی، جس کے نتیجے میں یہ درد تمہیں انعام میں ملا ہے۔ اب کی بار دلاور شاہ نے کافی جتاتے ہوئے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، لیکن میں یہاں کیسے آئی پھر؟ لاریب نے اپنے دماغ پر تھوڑا سا زور دیا تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ ہوش میں آنے پر اچانک دلاور شاہ کو اپنے اوپر دیکھا، اسے لگا کہ دلاور شاہ نے اس کی نیند سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے وہ انسپکٹر بنی تشویش سے پوچھ گچھ کر رہی تھی، اس نذیر نے پورے 60 کلو کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھا کر لایا ہے اور تم شکریہ کہنے کی بجائے مجھ پر شک کر رہی ہو۔ دلاور نے اسے روٹین کی طرح بات کرتے پا کر دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ لاریب کے دماغ پر کچھ اثر نہیں پڑا تھا۔ پھر اسے تھوڑا سا تپانے کے لیے جان بوجھ کر اس کے کسرتی جسم پر چوٹ کی۔ 60 کلو
تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، اس کی بات پر لاریب نے ہبکی سے کہا۔ پہلے ٹھیک ہو جب پھر خوب اچھی طرح سے دیکھ لینا میری جان، بندہ ایک دم حاضر ہے، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا خدا، مجھے یہ یاد کیوں نہیں تھا کہ میں گر گئی تھی، لاریب نے سوچتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے شرمندگی سے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کی نظر اچانک اپنے کپڑوں پر پڑی تو بے ساہتا اس کی چیخ نکل گئی۔ لاریب، کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ میں کب سے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، تمہیں دوا جو دینی تھی، لاریب نے اس کی چیخ پر تڑپ کر پوچھا۔ نہیں، میرے کپڑے، لاریب نے اپنے گندے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔ لاریب، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم صحیح سلامت ہو، خطرے کی کوئی بات نہیں، بس بے ہوش ہو گئے تھے اور یہ اوپری چوٹی ہے جو انشاءاللہ جلدی بڑھ جائیں گی، اور کپڑوں کو کیا ہے، وہ تو تم ابھی بدل سکتی ہو، اب تمہارے بے ہوش میں تمہارے کپڑے تو نہیں بدل سکتا تھا نا۔ دلاور شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے شکر ادا کرنے کو کہا اور آخر میں زمانی جملہ ادا کیا جس پر لاریب سٹپٹا کر رہ گئی۔ شکریہ، میں کسی پر بوجھ نہیں بنتی، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ لاریب نے ہر تھک ہار کا شکریہ ادا کر ہی دیا، ویسے بھی وہ ایک بہادر اور خوددار لڑکی تھی جو اپنے اوپر احسان امی بوجھ رکھنا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں لاریب، یہ تو میرا فرض تھا، تم چینج کر کے دوا کھا لو، دلاور شاہ نے ایک ذمہ دار شوہر ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے کہا۔ لاریب نے اٹھنا چاہا مگر اس کے پیروں سے اٹھنے سے انکار ہی کر دیا۔ لاریب ابھی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کرے، تبھی دلاور شاہ نے اس کی حرکت کے مد نظر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ رہنے دو، میں چلی جاؤں گی، دلاور کے کھڑے کرتے ہی لاریب نے اس پر اور بوجھ نہ ڈالنے کے لیے کہا۔ اچھا، مانا کہ تم بہت بہادر ہو محترمہ بہادر صاحبہ، مگر جب تم خود سے اٹھ نہیں پا رہی ہو تو جاؤ گی کیسے؟ دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے اسے سہارا دے کر واش روم میں رکھے اسٹول پر بٹھا دیا۔ ایک منٹ رکو، میں گرم پانی نکال دیتا ہوں، تم فارغ ہو جانا تو مجھے آواز دے دینا۔ دلاور شاہ نے اسے ایک دم چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے کہا۔ میرے کپڑے، لاریب نظر چراتے ہوئے من منائی تو تم خاموش نہیں رہ سکتی کیا؟ دلاور شاہ نے ایک دم گھوٹتے ہوئے کہا اور گرم پانی بالٹی میں نکالنے لگا۔ اب چپ چاپ گرم پانی سے ہاتھ پیر صاف کر لو اور جب ہو جائے تو بتا دینا، میں کپڑے دے دوں گا، اور ہاں، دروازہ بند نہیں کرنا۔ دلاور شاہ نے پانی بھرنے کے بعد بڑے بزرگوں کی طرح اسے ہدایت دی اور واش روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی لاریب نے دروازہ بند کرنے کے لیے اسٹول سے اٹھنا چاہا مگر منہ سے سو کی آواز کے علاوہ کچھ ہو نہ سکا۔ تمہیں دروازہ بند کرنے سے منع کیا نا، پھر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ لاریب، اب میں اتنا بھی کمینہ اور گھٹیا انسان نہیں ہوں کہ تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا، اسی لیے پلیز مجھ پر اتنا تو بھروسہ رکھو اور مجھے میری ہی نظروں میں مت گراؤ۔ دلاور شاہ نے جیسے ہی اس کی قرار سنی تو فوراً واپس پلٹتے ہوئے نہایت ہی کرب سے کہا، واش روم کا دروازہ آدھا کھلا چھوڑ کر چپ چاپ لاریب کے لیے کپڑے نکالنے چلا گیا۔ لاریب نے شرمندہ ہوتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور بہت ہی محنت سے ہاتھ منہ دھو کر کپڑے نکالے۔ اسی دوران وہ نہ جانے کتنی مرتبہ درد سے کرا اٹھی۔ دلاور ایک ریڈ اور بلیک ڈریس ہاتھ میں لے کر دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اسے لاریب کی بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا۔ میرے کپڑے، لاریب نے دھیرے سے کہا۔ اسے پورا یقین تھا کہ دلاور دروازے پر ہی ہوگا، اس لیے دھیرے سے آواز لگائی۔ لاریب کے کہتے دلاور شاہ نے چہرہ بیڈ روم کی طرف کرتے ہوئے ہاتھ اندر کر کے لاریب کے کپڑے اسے پکڑائے اور ہاتھ باہر نکال کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ دلاور شاہ سینے پر ہاتھ باندھے واش روم کے باہر کھڑا لاریب کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی لاریب کی مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آؤچ سو، لاریب سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارا ہو گیا کیا؟ لاریب کی آواز پر دلاور نے تڑپ کر دروازے کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ ہاں، لاریب کب سے کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ خود ہی باہر آ جائے، مگر حد سے زیادہ درد کی وجہ سے وہ ناکام ہوتی مجبوراً دلاور کی مدد لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کی ہاتھ سنتے ہی دلاور نے دھیرے سے واش روم کا دروازہ کھولا اور بہت ہی آرام سے اسے سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ لاریب، پلیز سو مت جانا، میں ابھی آیا، تمہاری دوا کھانا بہت ضروری ہے، فکر مندی سے کہتا ہوا دلاور کچن میں چلا گیا۔ جلدی دودھ گرم کر کے گلاس میں نکالا، پھر پورے کچن میں نظر دوڑائی تو اسے بسکٹ کا پیکٹ مل گیا۔ اس نے دودھ کا گلاس اور بسکٹ ٹرے میں سلیقے سے رکھا اور لاریب کے پاس لے جا کر بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ چلو شاباش، یہ پورا ختم کر لو، پھر دوا کھانی ہے، دلاور نے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے پیار سے اسے پچکارا۔ پورا نہیں کھا پاؤں گی، لاریب نے کھانے سے پہلے ہی منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ لاریب، یہ کیا بچپنا ہے، ابھی شروع بھی نہیں کیا اور پہلے ہی بڑی ہری جھنڈی دکھا دی کہ پورا نہیں کھانا، دلاور نے روبدار آواز میں کہتے ہوئے اسے گولی لگائی۔ دلاور کی بات پر اس نے منہ بناتے ہوئے بسکٹ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا چاہا
تو درد کی تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ سی کی آواز بے ساختہ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ لاریب کی تکلیف پر دلاور شاہ نے تڑپ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور چپ چاپ بسکٹ کو دودھ میں ڈبو کر لاریب کے منہ تک لے گیا۔ مگر یہ کیا؟ لاریب تو بس منہ بند کیے ہونکوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگی۔ محترمہ بہادر صاحبہ، ابھی فی الحال اس ناجیز کے ہاتھوں سے کھا لیجیے، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو شوق سے اپنے ہاتھوں سے کھاتے رہنا، دلاور نے کافی نرمی سے کہا۔ تو لاریب نے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھولا اور خاموشی سے دھیرے دھیرے بسکٹ کھانے لگی۔ دلاور نے بہت ہی پیار سے لاریب کو کھلایا، پھر نیپکن سے اس کا منہ صاف کیا اور دراز پر رکھی دوا جو اس نے ملازم سے منگوا لی تھی نکال کر لاریب کے منہ میں ڈالی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ لاریب بس خاموشی سے دلاور شاہ کی کارروائی کو بے بسی سے دیکھتی رہی۔ بیچاری مجبور جو ٹھہری۔ لیٹ جاؤ، دلاور نے ٹرے لے جا کر کچن میں رکھی، پھر آ کر لاریب کو حکم صادر کیا۔ کیوں؟ لاریب نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے، دلاور نے بھی دراز پر رکھے مرہم کو ہاتھ میں لے کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ میں خود لگا لوں گی۔ دلاور کے مرہم دکھانے پر لاریب منمنائی۔ ٹھیک ہے، لو اور لگاؤ۔ دلاور نے مرہم اسے تھما دیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ لاریب نے مرہم کا ڈھکن ہی سی کر کے بڑی مشکل سے کھولا تو دلاور نے اچانک مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مرہم لے لیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا۔ لاریب خاموش تماشائی بنی بس اسے دیکھتی رہی۔ دلاور نے بہت پیار سے اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر مرہم لگایا اور ہاتھ دھونے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ دوبارہ واش روم میں چلا گیا اور وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنے لگا۔ لاریب بالکل چپ چاپ تکیے پر سر رکھ کر دلاور شاہ کو دیکھتی رہی۔ دیکھتے ہی نہیں دیکھتے کب وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ دلاور شاہ دعا مانگ کر بیڈ پر آیا تو لاریب کو سوتا پایا۔ میری پیاری وائف، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تم خود سے میرے پاس آ کر اظہار محبت کرو گی۔ دلاور نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے دل میں سوچا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ رات بھر کا جگا تھا اور اب نیند سے اس کی حالت کافی بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے وہ سب خیالوں کو جھٹکتے ہوئے صرف سونے پر توجہ دینے لگا۔ صبح اس کی آنکھ معمول سے لیٹ کھلی۔ اس نے بکھلاتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اوہ، میں اتنا کیسے سو گیا؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے گدر موڑ کر دیکھا تو لاریب کو بے خبر سوتا پایا۔ لگتا ہے دوا کے زیر اثر محترمہ خوب سو رہی ہیں، دلاور نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے سوچا اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ باہر آ کر وہ سیدھا کچن میں چلا گیا اور ناشتے کے لیے انڈا فرائی کرنے لگا۔ انڈا فرائی کرنے کے بعد اس نے بریڈ ٹوسٹ کیا اور ٹرے میں رکھ کر لاریب کے پاس چلا آیا۔ لاریب، میری جان، صبح ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ دلاور شاہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے سر پر سوار ہوتے ہوئے بولا۔ مگر وہاں محترمہ بہادر صاحبہ لب سیلے خاموشی سے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ لاریب، اب کی بار، دلاور شاہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ تبھی لاریب نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور اپنی ہزل گرین آنکھوں سے گھورتے ہوئے اشارے میں جگانے کی وجہ پوچھنے لگی۔ محترمہ، جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر دوا بھی کھانی ہے اور مرہم بھی لگوانا ہے۔ دلاور نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کافی جتاتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، ناشتہ، دوا، لاریب نے دھیرے سے کہا، اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اٹھتے دیکھا فوراً دلاور شاہ نے اسے سہارا دیا اور واش روم تک لے گیا۔ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد دلاور شاہ نے بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروا کر دوا کھلائی۔ اب لیٹ جاؤ، دلاور نے مرہم ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے حکم صادر کیا، پھر یاد آنے پر اسے سہارا دے کر لٹایا اور مرہم لگانے لگا۔ مجھے آفس میں کچھ کام ہے تو میں اب چلتا ہوں، تم ایک کام کرو، چپ چاپ سو جاؤ، آفس سے 2 گھنٹے میں لوٹ آؤں گا اور کھانا ساتھ ہی لیتے آؤں گا۔ لاریب کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر دلاور شاہ نے شاور لیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے لاریب سے کہا جو بیڈ پر خاموشی سے بیٹھے دلاور شاہ کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بہت اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ بال بنانے کے بعد جب وہ پلٹا تب بھی لاریب کی نظریں خود پر مرکوز پر آخر اس نے ہنستے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ میں نے یہ کب کہا؟ اس کی بات پر لاریب رخ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم نے نہیں، مگر تمہاری ان ہزل گرین آنکھوں نے ضرور کہا ہے۔ دلاور نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ تمہاری خوش فہمی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ لاریب نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور جمائی لینے لگی۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، دلاور نے بجھے بجھے دل سے کہتے ہوئے اسے سہارا دے کر لیٹنے میں مدد کی اور خاموشی سے آفس کے لیے نکل گیا۔ دلاور شاہ آفس میں بیٹھا چند ضروری فائلوں پر نظر مار رہا تھا کہ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فائل بند کی اور موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام داجان۔ داجان، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنی بتائیے، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں،
داجان نے نہ جانے کیا کہا کہ دلاور شاہ کا کہا اچانک ہی فضا میں گونج اٹھا، نہیں داجان، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو بھول جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا، روز تو آپ سے باتیں کرتا ہوں، ہاں بس آپ کے پاس نہیں پہنچ پا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ دلاور شاہ نے داجان کو اطمینان دلاتے ہوئے الوداعی کلمات ادا کیے اور فون تار پر رکھ دیا۔ فون رکھ کر اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ سے فائل پر توجہ مرکوز کر لی۔ جہاں جہاں اس کے دستک کرنے تھا وہاں دستک کر کے اس نے فائل بند کر دی اور آفس سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کا من چاہا کہ شاہ پیلس کا کھانا پیک کروا کر گھر لے جائے کیونکہ ہوٹل کا کھانا اسے زیادہ پسند نہیں تھا۔ اس نے گاڑی شاہ پیلس کے راستے پر ڈال دی۔ وہ بھی تھوڑا دور ہی تھا کہ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے پاس روک دی اور پارسل کروا کر دوبارہ سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ میری بیوی گھر کا کھانا دیکھا پوچھ کچھ کرتی تو کیا جواب دیتا، اسی لیے اس کھانے سے ہی کام چلا لینا۔ دلاور نے اپنے پیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ اسے پورا یقین تھا لاریب سو رہی ہوگی، اسی لیے وہ دبے پاؤں کچن میں گیا اور کھانا ٹیبل پر رکھ کر بالکل خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ آج اسے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے وہ شاور لینے لگا۔ شاور لینے کے بعد اس نے ڈھیلا سا ٹراؤزر پہنا اور تولیے سے بال ہوش کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بدتمیز انسان، تمہیں ذرا شرم نہیں ہے کیا؟ لاریب کب سے آنکھیں مندے یوں ہی لیٹی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو سامنے دلاور شاہ کو بغیر شرٹ میں دیکھ کر بڑبڑائی، تم جاگ رہی ہو؟ لاریب کی بات پر دلاور نے فوراً تولیے کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور دراز سے شرٹ نکالتے ہوئے بولا، جی ہاں جاگ بھی رہی ہوں اور تمہاری بے شرمی بھی دیکھ رہی ہوں۔ لاریب نے کوفت سے چبا چبا کر کہا، تم مت دیکھو نا، میں نے کہاں تمہیں دیکھنے پر مجبور کیا ہے؟ دلاور نے شرٹ پہنتے ہوئے بہت لاپرواہی سے جواب دیا، دیکھنے پر مجبور ہوں؟ لاریب منمنائی، ارے کیوں مجبور ہو؟ مانا کہ تمہارے ہاتھ پیر میں تکلیف ہے جس وجہ سے مجبوری ہے، مگر تمہاری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، تم انہیں بند کر لو۔ سمپل یار، ویسے بھی میں ہمیشہ شرٹ روم میں ہی پہنتا ہوں، وہ تو تمہاری وجہ سے اندر پہننا پڑا تھا اور آج مجھے لگا کہ تم سو رہی ہو، بس میرا اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دلاور اب شرٹ پہن چکا تھا اور بہت ہی لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لاریب کچھ بولتی، وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کھڑا ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے کھانا ٹرے میں سجایا اور لاریب کے پاس بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ ابھی اس نے 4-5 نوالے ہی کھلائے تھے کہ لاریب بول پڑی، تم بھی کھاؤ نا، صرف مجھے ہی کھلاتے رہو گے کیا؟ پہلے تمہیں کھلا دو پھر میں کھا لوں گا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، ایک نوالا مجھے کھلاؤ اور ایک تم کھاؤ۔ لاریب نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے مہارانی صاحبہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ کہتے ہوئے دلاور نے اگلا نوالا خود کے منہ میں رکھ لیا۔ اب دلاور بہت ہی پیار سے ایک نوالا خود کھاتا اور دوسرا اسے کھلاتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے لاریب کو دوا کھلائی اور اسے سہارا دے کر لٹا دیا۔ لاریب چپ چاپ لیٹ کے اور نظریں دلاور شاہ پر جما دی جو مرہم اٹھا کر اس کے زخموں پر دھیرے دھیرے لگا رہا تھا۔ دلاور نے ہاتھ پیر پر مرہم لگایا، پھر چہرے پر لگانے لگا۔ لاریب کی نظریں ابھی بھی دلاور شاہ پر تھی۔ مرہم لگانے کے بعد اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے دلاور شاہ نے شرارت سے کہا، محترمہ بہادر صاحبہ، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں بہت ہینڈسم ہوں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ بندہ گور گور کا نظر ہی لگا دے۔ اوہ، نہ جانے لوگ کیسی کیسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لاریب نے کندھے اچکاتے ہوئے منہ بگاڑ کر کہا۔ لاریب کی بات پر نہ جانے دلاور شاہ کو کیا ہو گیا کہ اس نے اچانک ایک جھٹکے سے لاریب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بٹھاتے ہوئے خود سے ایک دم قریب کر لیا۔ سچ کہوں کیا میں تمہیں ذرا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے لاریب کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آؤچ، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے لاریب درد سے بلبلا اٹھی۔ پہلے مجھے جواب دو، کیا میں تمہیں بالکل پسند نہیں؟ دلاور نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا جبکہ نظریں ہنوز اس کے چہرے پر جمی تھی۔ آؤچ! دلاور کی گرفت سخت ہوتے ہی وہ درد سے کرا اٹھی۔ ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال سے پھسلتا ہوا دلاور شاہ کے ہاتھ پر جا گرا۔ دلاور شاہ نے پھر بھی اسے نہیں چھوڑا۔ اس وقت اسے کیا ہو گیا تھا وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ بس یہ کمبخت دل ایک بار لاریب کے منہ سے اقرار سننے کا خواہشمند تھا۔ لاریب کے آنسو تواتر سے گرنے لگے اور دلاور شاہ کے ہاتھوں کو بھگونے لگے۔ لاریب، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے مسلسل گرتے آنسو نے اسے جیسے ہوش میں لایا تھا۔ لاریب نے اسے دور ہونا چاہا۔ سوری، دلاور نے شرمندگی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی کمر بار سے ہٹایا۔ درد کی تیز لہر لاریب کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ آنسو تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ لاریب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ دلاور شاہ نے تڑپ کر کہا اور آہستہ سے اسے لٹا دیا۔ کچھ نہیں، لاریب نے اتنا کہتے ہی لب بھینچ لیے۔
تم آرام کرو۔ دلاور کو لگا کہ اس کی حرکت پر لاریب اس قدر رونے لگی تھی، اسی لیے وہ سر جھکا کر کہتا ہوا وہاں سے نکل کر صوفے پر آ کر ڈیسا گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ جب مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے تو کیوں میں اقرار سننے کا تمنا تھا۔ دلاور نے سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور آنکھیں موند لی۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اپنی ہتھیلی پر لگے خون کے نشان لے کر بکھلاتا ہوا لاریب کے پاس آیا۔ لاریب آنکھیں مندے لیٹی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ جا رہے تھے۔ دلاور شاہ نے اچانک ہی دھیرے سے اسے کروٹ کے بل کیا، اس کی قمیض اٹھا کر دیکھی تو دانگ رہ گیا۔ بدتمیز، یہ کیا حرکت ہے؟ لاریب جو آنکھیں مندے لیٹی تھی دلاور شاہ کی حرکت پر تڑپ کر بولی، چپ، ایک دم خاموش ہو جاؤ۔ دلاور شاہ نے اس کے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے سختی سے کہا، اسے سہارا دے کر الٹا لٹا دیا۔ دلاور، پلیز جاؤ یہاں سے۔ لاریب نے پھر روتے ہوئے تڑپ کر کہا، تم نے ان زخموں کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دلاور نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پیٹھ پر نظر جماتے ہوئے کہا، جہاں جگہ جگہ پر زخموں کے نشان تھے، شاید تیزی سے پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ زیادہ زخمی ہو گئی تھی اور دلاور کی سختی سے پکڑنے پر ان میں سے خون کی بوندیں نمودار ہو گئی تھی۔ جواب دو۔ دلاور شاہ اس کے زخموں کو دیکھتا ہوا دوڑا۔ مجھے مناسب نہیں لگا۔ اس کے اچانک دوڑنے پر لاریب ہل سی گئی، پھر مدھم لہجے میں رک کر بولی، میں شوہر ہوں تمہارا، نامحرم نہیں، اتنا حق تو رکھتا ہوں کہ تمہارے زخموں کو دیکھ کر ان پر مرہم رکھ سکوں۔ دلاور شاہ نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ کہا اور دھیرے دھیرے مرہم لگانے لگا۔ مرہم لگانے کے بعد اس نے بہت احتیاط سے لاریب کو سیدھا کیا اور چادر اس کے وجود پر ڈالتا ہوا تیزی سے کمرے سے کیا گھر سے ہی نکلتا چلا گیا۔ وہ سیدھا شاہ پیلس پہنچ، اپنے کمرے میں جا کر اس نے خوب سگریٹ پھونک ڈالی۔ اس کے ذہن میں صرف یہی بات گردش کر رہی تھی کہ لاریب نے اس سے اتنی بڑی چوٹ چھپائی اور کیوں چھپائی۔ یہ بات وہ اچھے ذہن سے جانتا تھا۔ اسے یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی لاریب اس پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی کہ اپنی تکلیف ہی کھل کر بتا سکے۔ وہ سوچتے ہوئے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا رہا۔ تبھی اذان کی آواز پر اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسح ڈالا اور واش روم میں جا کر وضو کرنے لگا۔ نماز ادا کر کے اس نے قرآن پاک کی تلاوت تب تک کی جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہوگی۔ وہ دوبارہ جائے نماز پر کھڑا ہو کر نماز مغرب ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ اپنے خوبصورت جہازی سائد پر نیم درد ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و حرچ سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو رات کے 10 بجتے تھے۔ وقت دیکھتے ہی اسے لاریب کی فکر ہونے لگی کہ آیا اسے کوئی ضرورت تو نہیں پیش آئی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ فوراً سے بیشتر اپنا حلیہ درست کرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ بہت ہی عجلت میں مین دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے آتی بشیر کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ صاحب جی کھانا۔ بشیر نے سر جھکاتے ہوئے ادب سے کہا، آپ لوگ کھا لیجئے، میں باہر کھا لوں گا۔ اس نے گردن موڑتے ہوئے کہا اور دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسے باہر آتا دیکھا فوراً گیٹ پر کھڑا ملازم دوڑتا ہوا گاڑی تک آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ شکریہ، دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی بھگاتے ہوئے گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے کھانا خریدا اور پھر گاڑی کی طرف گاڑی موڑ دی۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی خاموشی اور اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ٹھنڈی سانس پڑتا ہوا سیدھا کچن میں چلا گیا۔ اس نے جلدی کھانا پلیٹ میں نکالا اور بیڈ روم کا رخ کیا۔ تم آ گئے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم نے گھر نہ آنے کی قسم کھا لی ہے۔ اسے کھانا لے کر کمرے میں آتے دیکھا لاریب پھٹ پڑی۔ تم نے مجھے مس کیا کیا؟ اس نے حیرت سے اپنی نیلی کھانسی آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ مس نہیں کیا، بس لیٹے لیٹے بور ہو گئی ہوں، ایک تو فون بھی استعمال نہیں کر سکتی، ہاتھ میں بہت تکلیف جو ہے۔ کہتے کہتے اچانک لاریب کی خوبصورت گرین ہیزل آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اب میں آگے ہوں نا مسز دلاور شاہ، تمہیں بور نہیں ہونے دوں گا۔ لاریب کے انداز پر دلاور نے خوش ہوتے ہوئے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سچ میں آج لاریب کو بیویوں والے روپ میں دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ من ہی من خوش ہوتا چھوٹے چھوٹے نوالے اسے کھلانے لگا۔ تمہیں بھولنے کی بیماری ہے کیا؟ لاریب نے 3 لقمے کے بعد سر کے اشارے سے نوالے منہ میں لینے سے انکار کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، دلاور شاہ نے کافی چونکتے ہوئے کہا۔ وہ تو یہ سوچنے لگا کہ اب اس نے کون سی غلطی کر دی جس کے لیے محترمہ صاحبہ اسے بھولنے کے آداب سے نواز رہی ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں کھا رہے؟ صرف مجھے ہی کھلائے جا رہے ہو؟ لاریب نے منہ پھلاتے ہوئے حقیقی کا اظہار کیا۔ اوہ سوری محترمہ، سچ میں بھول گیا تھا۔ دلاور نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور لقمہ خود کے منہ میں بھی رکھ لیا۔ خیر سے آدھے گھنٹے میں دلاور شاہ لاریب کے سارے کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ اب اس نے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا تھا، کیونکہ آج سونے کی وجہ سے اس نے عشاء کی نماز اذان ہوتے ہی ادا نہیں کی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ لاریب کے بالکل برابر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ دلاور نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو مسلسل چھت کو گھو رہی تھی۔ نہیں، کتنا سوؤں گی، اس نے بیزاری سے کہا۔
تب ٹھیک ہے، دلاور نے مسکرا کر کہتے ہوئے لاریب کو سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اس کے بٹھانے پر لاریب نے اشارے سے آنکھیں اچکاتے ہوئے پوچھا، کیا؟ میں سوچ رہا ہوں تمہیں کمپنی دے دوں، چلو آج ہم دونوں اپنے اسکول کالج لائف کے بارے میں ایک دوسرے کو مزے کے واقعات بتاتے ہیں۔ دلاور نے جٹ تجویز پیش کی۔ لاریب بیچاری تو ہر طرف سے مجبور تھی، سو بغور اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولی۔ دلاور شاہ نے دھیرے دھیرے اپنے کالج لائف کے قصے سنائے۔ لاریب اس کی بات پر کبھی مسکرا دیتی تو کبھی کھلکھلانے لگتی۔ اس کا مطلب تم اتنے پیٹو تھے؟ ہر بات پر لاریب نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر قبل تنہائی کو سوچ کر جو پانی لاریب کی آنکھوں میں جمع ہوئے تھے، اب ان کی جگہ ہنس ہنس کا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ لاریب کو دیکھا دلاور شاہ جیسے جی ہی اٹھا، تو اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ مسز دلاور شاہ بغور اسے سن رہی تھی، بلکہ سن کر انجوائے بھی کر رہی تھی۔ پیٹو نہیں تھا، کھاتے پیتے گرانے سے تھا یار۔ دلاور شاہ نے اسے مسکراتے چہرے کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا۔ لاریب نے اس کی بات تائید کی۔ اب دلاور نے موبائل میں سے اسے اسٹیٹس خبریں وغیرہ دکھانی شروع کر دی تاکہ اس کا وقت آسانی سے کٹ جائے۔ دلاور شاہ اسے بتاتے بتاتے بیٹھے سے لیٹ گیا۔ کچھ پل نیوز چلتا رہا، پھر اچانک ہی گانے کے بول فضا میں گونج اٹھے۔ بول دو نہ ذرا جو ہے دل میں چھپا، میں کسی سے کہوں گا نہیں۔ گانا سنتے ہی لاریب کی سانسیں تیز چلنے لگی۔ تب بھی دلاور کا سر اس کے کندھوں سے آ لگا۔ دلاور کی حرکت اور گانے کے بول پر اس نے سر پٹا کر دلاور کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی لاریب نے اطمینان سے سانس لی، کیونکہ دلاور شاہ کی آنکھیں باندھی ہیں۔ کچھ دیر قبل اس نے پیٹ پر جو ہاتھ رکھ کر فون پکڑا ہوا تھا، وہ سوئے سوئے اچانک ہی لاریب کے کندھے سے آ لگنے سے بیڈ پر گر گیا تھا۔ اب کیا کروں؟ یہ سوچتے ہوئے پہلی بار لاریب نے بہت ہی نرم آواز سے اس کا نام لیا۔ دلاور اسے اپنی ہی آواز آج اجنبی محسوس ہو رہی تھی، شاید اسی لیے کہ آج تک اس نے دلاور کو اچھی طرح سے مخاطب کر کے نہیں پکارا تھا۔ اور پکارا بھی تو کب جب وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسے پکارا، مگر شاید وہ بہت گہری نیند میں سو رہا تھا، اسی لیے کوئی جواب نہیں دیا۔ لاریب کو اب اسے گہری نیند سے جگانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ بھی یوں ہی لیٹ کر چپ چاپ سو جائے۔ اپنی سوچ کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے لاریب نے بھی پوری طاقت لگاتے ہوئے لیٹنا چاہا، اور اس چکر میں اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوگی۔ لاریب کی چیخ پر اس نے بوکھلاتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سیدھا لاریب کو گلے سے لگا لیا۔ دلاور شاہ نے گلے لگا کر لاریب کی پیٹھ سہلائی اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا فکر مندی سے بولا، کیا ہوا لاریب، تم چیخ کیوں رہی تھی؟ وہ میں لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لاریب نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اسے احساس تھا اس کی وجہ سے دلاور شاہ کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ مجھے اٹھا دیتی، تم بھی نہ، دلاور نے مسکرا کر پیار سے کہا۔ مجھے تمہیں نیند سے جگانا مناسب نہیں لگا۔ وہ پھر دھیرے سے گویا ہوئی، تو محترمہ تمہارے نہیں جگانے سے میں مزے سے سوتا رہ گیا کیا؟ دلاور نے اس کی خجل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سوری، اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو اب سو جاؤ، شاباش، دلاور نے کہنے کے ساتھ ہی اسے آرام سے بستر پر لٹا بھی دیا اور چادر اس پر ڈال کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے، کسی کے لیے رکتا نہیں۔ بالکل اسی طرح دھیرے دھیرے صبح اور شام گزر گئی اور لاریب کے زخم بھی بڑھتے گئے، اور اس گھر میں آئے ہوئے آج اسے پورے 20 دن ہو گئے تھے۔ دلاور نے پہلے دن کے دن اس کے کھانے پینے، دوائیوں اور دوسری ضروریات کا باقاعدہ خیال رکھا تھا۔ اب لاریب خود سے چلنے پھرنے بھی لگی تھی، مگر دلاور شاہ آج بھی دوا و مرہم اسے اپنے ہاتھوں سے ہی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ باقاعدگی سے سلمیٰ بیگم اور دا جان سے رابطے میں بھی رہتا تھا۔ وہ ہر طرح سے اچھا شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا تھا۔ آج لاریب کی طبیعت کافی بہتر تھی، اسی لیے دلاور صبح سویرے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کا ارادہ آج رات کو ہی گھر آنے کا تھا۔ اس کے جانے کے بعد لاریب من بھر سوتی رہی۔ جب نیند پوری ہو گئی تو اس نے اٹھ کر ناشتہ کیا اور یوں ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھی وقت گزارنے لگی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے نیند آنے لگی تو وہ دوبارہ سونے چلی گئی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ ہاتھ منہ دھوتی کچن میں فریج کھول کر کھڑی ہوگی۔ فریج میں اسے قیمہ مل گیا جو یقیناً دلاور شاہ نے رات میں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لاریب نے قیمے کو گرم کیا اور اوون میں پاؤ گرم کرنے لگی۔ پاؤ گرم ہونے پر وہ پلیٹ میں اسے نکالتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے بے دلی سے کھانے لگی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل کھانا کھانے کو نہیں کر رہا تھا، شاید اسے اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ روز دلاور شاہ کھانا پلیٹ میں سجا کر بالکل بچوں کی طرح اسے کھلاتا تھا، اور آج اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ دلاور کی یاد آ رہی ہے نا، لقمہ توڑتے ہوئے اس کے دل سے آواز آئی۔
ہاں اچانک ہی اس کے منہ سے نکلا تو وہ خود کی سوچ اور الفاظ پر جیسے چونک سے گئی، نہیں مجھے کسی کی یاد نہیں آ رہی، بس یوں ہی سو کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اپنے خیالات پر اس نے لقمہ پلیٹ میں رکھا اور باقاعدہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کی، جھوٹ پھر اس کے دل نے سرگوشی کی، نہیں اس نے بھی ہکلاتے ہوئے اپنی ہی سوچ کی نفی کی اور جلدی جلدی کھانا ختم کرنے لگی۔ کھانا کھا کر وہ سیدھا بیڈ روم میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میرے بال کتنے الجھے لگ رہے ہیں، وہ حلیہ بھی کچھ خاص نہیں لگ رہا۔ اس نے خود کا سر تاپا آئینے میں دیکھتے ہوئے خود کلامی کی، اب بال الجھے تو نظر آئیں گے ہی۔ دلاور شاہ کو کہاں لڑکیوں کے بال بنانے کا طریقہ آتا تھا، مگر پھر بھی وہ بہت محبت سے تمہارے بال سنوارتا تھا۔ دل نے پھر دلاور شاہ کی طرفداری کی۔ چپ کمبخت، بڑا دلاور شاہ کر رہا ہے۔ لارائب نے اپنے دل کی بات پر اسے ڈپٹا اور اچانک ہی اسے وہ دن یاد آ گیا۔ ہاتھ سے تیسرے دن کی بات ہے جب وہ اپنے چہرے پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے ہی باندھنے کی ناکام کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ دلاور شاہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور کنگھی لے کر بہت ہی محبت سے اس کے بال سنوارنے لگا تھا۔ حالانکہ اس کے بال بنانے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ لارائب نے کنگھی کی تھی۔ اوپر سے دلاور نے اس کے بعد بہت ہی خوشی لارائب کو آئینے میں دکھایا تھا۔ تب لارائب کو مروتاً تعریف کرنی پڑی تھی، بیچاری کرتی بھی تو کیا۔ دلاور نے پورے آدھے گھنٹے صرف جو کیے تھے، اس کے بعد سے دلاور بغیر کہے ہی روز اس کی کنگھی کرتا تھا۔ اس پل کو سوچ کر غیر ارادی طور پر لارائب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دلاور نے اتنے دن میرا خیال رکھا، کیوں نہ اسے پیارے سے انداز میں شکریہ بولا جائے۔ اس کے دل نے پھر بغاوت کی، نہیں وہ کیا سوچے گا۔ لارائب اپنے دل کی آواز کو دباتی ہوئی بڑبڑائی، کم آن لارائب، اب دلاور اتنا تو حق رکھتا ہے کہ اس کے اچھے سلوک پر تم اسے اپنے سٹائل میں شکریہ کہو۔ دل نے پھر مدہم سی سرگوشی کی۔ اس بار لارائب نے اپنے دل کی آواز کو دبا نہیں پائی اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ سوچنے لگی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جسے سوچ کر وہ مطمئن ہوگی۔ اب اسے اپنی سوچ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، اس لیے وہ پہلے تو اٹھ کر کپڑے دیکھنے لگی کہ آج پہنے گی کیا۔ تبھی اس کی نظر ایک سی گرین جوڑے پر پڑی جسے اس نے بھی ابھی تک نہیں پہنا تھا۔ لارائب نے وہ جوڑا اٹھایا اور کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ ایک اسٹائلش کرتی اور پلازو تھا جس پر باریک خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ دوپٹے کے بارڈر پر چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے تھے، بالکل ایسے ہی ستارے موتیوں کی مدد سے لٹکتے ہوئے آستین میں بھی لگے تھے۔ ایسے بندے کی پسند بہت عمدہ ہے، یہ بات تو مجھے ماننی پڑے گی۔ کپڑے کو اوپر سے نیچے تک ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے لارائب نے کھل کر تعریف کی۔ دلاور شاہ موجود جو نہیں تھا، اس نے کپڑے نکال کے بیڈ پر رکھے اور کچن میں چلی آئی۔ پھر کچھ دیر فریج کھول کر اس کا جائزہ لینے لگے۔ تبھی ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ چٹکی بجاتی واپس بیڈ روم میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ اب میں مارکیٹ جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی اور پرس سنبھالتی باہر نکل گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ہامتی ہوئی مارکیٹ سے واپس لوٹی تھی۔ اس نے سامان کچن ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر آ کر گر سی گئی۔ کچھ دیر لمبی سانسیں لینے کے بعد وہ سر تکیے پر رکھتی لیٹ گئی۔ یا خدا میں اتنا کیسے تھا گئی، لیٹ کر وہ منہ میں ہی بڑبڑائی، شاید گھر میں رہ کر میری عادت ہی ختم ہو گئی ہے اور اتنے دنوں سے آرام ہی تو کر رہی تھی۔ وہ پھر بڑبڑائی۔ تبھی مغرب کی اذان ہونے لگی تو اس کا دل کیا کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ ویسے بھی بیماری کی وجہ سے اس نے اتنے دنوں سے نماز نہیں پڑھی، مگر اسے بہت تھکاوٹ میں محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے دل کرنے کے باوجود اس نے آنکھیں موند لی۔ تو میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا، میرا یہی اصول ہے۔ کہ موندتے ہی دلاور شاہ کا کہا ہوا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجبوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، ہر چیز میں دلاور کیوں مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اس نے سر کو گھٹنے پر رکھتے ہوئے غصے سے خود کلامی کی، تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہوگی؟ تبھی دل سے آواز آئی، نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بس مجھے 10 دن اور گزارنے ہیں اور میں 1 مہینہ رہنے پر مجبور ہوں، اس لیے سب کر رہی ہوں۔ لارائب نے اپنے دل میں اٹھتے خدشات کی نفی کرتے ہوئے باقاعدہ نفی میں سر ہلایا اور خود کلامی کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سیدھا کچن میں چلے گئی۔ پہلے چائے بنا کر مزے سے پی، پھر کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج اسے دلاور شاہ کا شکریہ جو ادا کرنا تھا۔ اسے سب کاموں سے فرصت ہونے میں پورے 3 گھنٹے لگے تھے۔ اب اس کا ارادہ نہا کر کپڑے بدلنے کا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر وہ سیدھا عشاء کی نماز ادا کرنے کھڑی ہوگی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگی، کیا پتہ کیوں، مگر آج اس کا دل تیار ہونے کو کر رہا تھا۔
فائلوں کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے دلاور شاہ نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائی اور لمبی سانس لیتا ہوا انگڑائی لینے لگا۔ آج بہت تھک گیا یار، اتنے دنوں کے کام ایک ساتھ ہی سامنے آ گئے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے جمائی لی اور چند پل کے لیے آنکھیں مون لی۔ سر گھر نہیں جانا کیا؟ تبھی دروازہ ناک کرتے ہوئے پین اندر داخل ہوا۔ اسے تھکا تھکا سا دیکھا، فکر مندی سے گویا ہوا، جانا تو ہے، بس ابھی نکل رہا ہوں، تم یہ فائلیں سیکرٹری کے ہاتھ میں دے دینا۔ دلاور نے فائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا آفس سے نکلتا چلا گیا۔ آفس سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر پھر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ تبھی اس کے پیٹ میں مروڑ سا بھی اٹھنے لگا۔ فوری طور پر اس کا ہاتھ پیٹ پر چلا گیا۔ کیا کروں یار، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ روز روز ہوٹل کا کھانا تمہیں بالکل سوٹ نہیں کرتا، مگر میں مجبور ہوں۔ دلاور نے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے خود کلامی کی اور سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ٹھیک 10:30 بجے وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو روز کی طرح ہال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر لائٹ جلائی۔ ایک پل میں پورا ہال روشنی میں نہا گیا۔ وہ ابھی آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ہال کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہی جم گئے اور وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہال میں بیچوں بیچ صوفے کا ٹیبل سرخ سفید گلابوں اور موم بتیوں سے سجا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ٹیبل پر بہت ہی نفاست سے کھانے کے برتن بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے آپ کو ایک چٹکی کر دی کہ وہ کہیں کھڑے کھڑے خوبصورت خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر جب اس کے بازو پر تھوڑی سی چبھن ہوئی تو اسے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ آیا یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ اپنی ہزر گرین آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر بس ٹیبل کو ہی گھورنے لگا۔ آؤ تم آگے۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے لاریب کی آواز آئی۔ وہ چونکتے ہوئے لاریب کی طرف گھما، اسے دیکھتے ہی جیسے پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ ابھی وہ ایک جھٹکے سے باہر نکلا ہی تھا کہ لاریب کو دیکھا، اسے دوسرا جھٹکا بھی لگ گیا اور وہ یک ٹک بس لاریب کی خوبصورت شرابی کو نزو کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگا، جس نے اس کے لائٹ ڈریس کو پہنا ہوا تھا، ساتھ بالوں کو ایک سٹائل بھی دیا ہوا تھا اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی۔ ویسے تو وہ بغیر میک اپ کے بھی دلاور کے دل کے تاروں کو ہلانے کا ہنر رکھتی تھی، اور آج تو وہ غضب دار رہی تھی۔ آج تو بیٹا تم کام سے گئے؟ دلاور کے منہ سے بے ساختہ دھیرے سے نکلا۔ ہیلو مسٹر دلاور شاہ، کہاں کھو گئے ہو اور کیا بڑبڑا رہے؟ لاریب اس کی نظروں سے ہائپ ہوتی ہوئی جان بوجھ کر چٹکی بجاتی ہوئی بولی، کچھ تو نہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مسز دلاور شاہ؟ دلاور شاہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتے ہوئے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب تم جلدی سے فریش ہو جاؤ تو کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ لاریب نے گھاؤ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دلاور شاہ حیرتوں میں ڈوبا ہوا خاموشی سے واش روم میں چلا گیا۔ واش روم سے نکل کر اس نے ڈریس چینج کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارنے لگا۔ آج محترمہ بہادر صاحبہ مجھے جھٹکے پر جھٹکا دیے جا رہی ہیں، آخر بات کیا ہے، کہیں مجھ پر فدا تو نہیں ہوگی؟ تب تو میں آج پکا کام سے گیا۔ بال بناتے ہوئے دلاور شاہ دل ہی دل سوچتا مسکرا اٹھا۔ وہ فاتحانہ چال چلتا ہوا لاریب کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ جانے دلاور شاہ اب کھانا شروع کریں، اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ فوراً پوچھ بیٹھے کہ آج مجھے غریب پر اتنی مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں، مگر وہ اپنی وجہ سے لاریب کو زیادہ دیر بھوکا نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے آتے ہی کھانے کا پوچھا۔ بالکل۔ لاریب کی اجازت ملتے ہی دلاور شاہ نے کھانا نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو لاریب نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ کیا ہوا لاریب؟ اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ آج تم نہیں، میں کھانا نکالوں گی، لاریب نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے پیالوں پر سے ڈھکن ہٹانے شروع کر دیا۔ جیسے جیسے لاریب ڈھکن ہٹاتی گئی دلاور شاہ کو جھٹکے پر جھٹکا لگتا جاتا، کیونکہ ان میں سب اس کی پسند کی ہی چیزیں موجود جو تھی۔ لاریب، یہ قیمہ، مٹر، کوفتے، پلاؤ، کھیر اور حلوہ سب تم نے خود بنایا ہے؟ دلاور شاہ نے کافی حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، سب میں نے بنایا ہے۔ کیوں، تمہیں یہ سب پسند نہیں کیا؟ لاریب نے تھوڑا نروٹھے پن سے پوچھا۔ سب پسند ہے میری جان، اسی لیے تو پوچھا۔ تمہارے بہت بہت شکریہ میری جان، دلاور نے خوشی سے کہتے ہوئے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ہیلو دلاور شاہ، یوں خوش ہو کر گلے کیوں لگ رہی ہو؟ صرف کھانا ہی تو بنا ہے، تم تو ایسے خوش ہوئے جیسے کسی نے تمہیں خوشیوں کی نوید دے دی ہو۔ دلاور نے اسے اپنے سے دور کرتے ہوئے گھور کر کہا۔ مطلب میں سمجھا نہیں، اس نے معصومیت سے دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا اتنے بڑے سرپرائز پر لاریب کو گول گول ہی گھما ڈالے، خود بھی ناچے اور اسے بھی نچا ڈالے۔ پہلے چین سے کھانا کھا لو پھر بتاتی ہوں۔ لاریب اس کے روشن مسکراتے چہرے پر نظر چراتے ہوئے بولی، خاموشی سے ایک ایک چیز اس کی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ پکا بتاؤ گی نا؟ دلاور نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہی۔ ہاں بابا۔ اب کی بار لاریب کو اس کی خوشی سے کوفت ہونے لگی اور اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ آخر ضرورت ہی کیا تھی شکریہ بولنے کے لیے، اتنے چونچلے کرنے کی، چپ چاپ کہہ دیتی، کم سے کم یہ بیوقوف کسی خوش فہمی میں مبتلا تو نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، دلاور نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ آج تو مزہ آ گیا یار، بہت ہی لذیذ کھانا بنایا تھا۔ ویسے بھی روز روز ہوٹل کے کھانے کھا کھا کر میرا معدہ کمزور ہو گیا تھا، آج تم نے میرا دل ہی خوش کر دیا۔ اس کے بدلے تمہیں کچھ تو ملنا چاہیے جانے من۔ دلاور شاہ جب خوب اچھی طرح سے کھا چکا تو اس کے ایک دم قریب آ کر جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، دراصل میں نے یہ سب تمہیں شکریہ بولنے کے لیے ہی کیا تھا۔ لاریب نے اس کی بات سٹپٹاتے ہوئے کہا، اس سے ڈر تھا کہ کہیں سرپرائز بول کر وہ اسے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس کے نظریں اور انداز تو لاریب کو پہلے ہی مشکوک لگ رہی تھی، اس لیے وہ فوراً بول پڑی، مجھے شکریہ کہنے کے لیے، مگر کس بات پر؟ ارے جانے من، شکریہ تو مجھے تمہیں کہنا چاہیے، تم نے میرے لیے اتنا کچھ بنایا، میرے لیے اتنے اچھے سے تیار ہوئی۔ اور دلاور شاہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہتے ہوئے اچانک ہی اسے اپنی باہوں میں بینچ لیا۔ دلاور شاہ، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ لاریب اس کی پرتپش نظروں سے بچنے کے لیے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، میں کیا غلط سمجھ رہا ہوں، تم ہی بتا دو۔ دلاور نے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم اتنے دنوں سے میرا خیال رکھ رہے ہو، اس لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے میں کسی کا احسان زیادہ دن اپنے اوپر رہنے نہیں دیتی، بلکہ موقع ملتے ہی اسے اتار دیتی ہوں۔ بس اسی لیے یہ سب۔ اس کی قربت پر لاریب کا دل بھی در در کرنے لگا، مگر اس نے اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ اس کی بات اور انداز پر دلاور کا خوشیوں بڑا دل پل میں رونے لگا۔ اس کی لاریب پر سے گرفت خود بہت ڈھیلی ہوتی گئی۔ لاریب فوراً سے بیشتر اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہوئے نظر چرا کر بولی، تمہارا بہت بہت شکریہ مسٹر دلاور شاہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا ساتھ صرف 1 مہینے کا ہے، پھر بھی تم نے میرا اتنا خیال رکھا، میں دل سے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لاریب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، حالانکہ یہ سب کہتے ہوئے اسے نہ جانے کیوں بہت برا لگ رہا تھا، یہاں تک کہ خود اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ وہ اپنی حالت سے کنفیوز ہوتی ہوئی دلاور کا رد عمل دیکھے بغیر ہی بیڈ روم میں چلی گئی۔ خدا، کیا اب بھی لاریب کو میری سچی محبت پر یقین نہیں ہوا؟ مجھے تو لگتا ہے وہ خود ضد پر اڑی ہوئی ہے، وہ مجھے اپنا بنانا ہی نہیں چاہتی۔ خیر سے میں نے اسے سرپرائز دینے کو کہا تھا تو ضرور دوں گا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت تو وہ جذبہ ہے جس میں صرف دل نہ ہوتا ہے، کچھ پانے کی تمنا نہیں کی جاتی۔ محبوب کو خوش دیکھنا اچھا لگتا ہے، میں نے شاید زبردستی نکاح کر کے غلطی کر دیا، لیکن میں کیا کرتا، مجھے لگا تھا کہ میری پاکیزہ محبت ضرور اسے میرا بنا دے گی، مگر جہاں تو وہی لاریب کھڑی ہے جو اب روز یہ سب کر کے بس وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اور کچھ نہیں، وہ تو ایک ایک دن گن رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دلاور شاہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں ڈال کر خود کلامی کرنے لگا۔ اس کی ہزل گرین آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ تبھی اس کے دل سے آواز آئی، دلاور شاہ، تو اتنی جلدی ہار مان گیا؟ ابھی تو 10 دن اور باقی ہیں، اٹھ شاباش چل اور اسے سرپرائز تو دے دے۔ اس کے دل کی آواز پر کان دھرتے ہوئے اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا۔ تم نے تو شکریہ ادا کر دیا میری جان، مگر میرا سرپرائز تو ابھی باقی ہے، تو چلو فٹافٹ چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ دلاور شاہ نے خوش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ لاریب نے بھی اسے نارمل دیکھ کر بحث کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے دھیرے سے کہا اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ دلاور ایک دم خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا دل رو رہا تھا۔ ظاہری طور پر تو وہ بالکل نارمل انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اندر ہی دل میں ایک الگ ہی جنگ چھڑ چکی تھی۔ 1 گھنٹے قبل لاریب کے انداز پر اسے جو خوشی ملی تھی وہی چند منٹ پہلے اس کے الفاظ سے غم میں بدل گئی تھی۔ کیا تھا اگر وہ یہ کہہ دیتی، مجھے تمہارے لیے سب کرنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن نہیں، اس نے تو اپنی طرف سے میری محبت اور خدمت کو احسان کا نام دے ڈالا جسے وہ اپنے طور پر اتارنا چاہ رہی تھی۔ اس کا دل بہت ہی زیادہ دکھی ہو گیا، اس لیے اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور کچھ پل ذہن کو ان سوچوں سے چھٹکارا تو ملے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، لاریب چپ چاپ اپنے فون میں بزی تھی۔ تبھی اس خاموشی کو گانے کے بولوں نے اچانک ہی توڑ ڈالا، پردیسی پردیسی جانا نہیں مجھے چھوڑ کر، پردیسی میری یار وعدہ نبھانا، ہمیں یاد رکھنا کہیں بھول نہ جانا۔ گانے کے الفاظ سنتے ہی لاریب نے سر پٹاتے ہوئے دلاور شاہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لاریب زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ نہ سکی کیونکہ دلاور کے نیل کانچ سی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ دوسرا لگاتی ہوں، لاریب فٹ بٹن دباتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کے انداز پر دلاور شاہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکان دوڑ گئی اور وہ کچھ بولے بغیر سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ تبھی دوسرے گانے کے بول گاڑی میں گونجنے لگے، جینے لگا ہوں پہلے سے زیادہ تم پہ مرنے لگا ہوں۔ اس گانے کو سنتے ہی جہاں دلاور شاہ کے دل کا حال آیا ہو رہا تھا وہی لاریب اور بوکھلاتے ہوئے سیدھا
ٹیپ ہی باندھ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگی، مگر اس بات دلاور شاہ نے اس کے بالکل نہیں چلنے دی اور اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی بڑی مردانہ ہاتھ میں دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسے چلنے دو لاریب پلیز، ایسا لگ رہا ہے یہ بول میرے دل کی باتیں دہرا رہی ہیں، دلاور شاہ نے کھوئے کھوئے انداز میں نم آنکھوں سے کہا۔ اس کی نظروں اور الفاظ میں نہ جانے کیا تھا کہ لاریب کا دل پوری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ ٹیپ باندھ کرنے کی ہمت نہ کر سکی، البتہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے ہوئے چپ چاپ نظر جھکا گئی۔ اب دلاور شاہ دل سے مسکرا اٹھا، بغیر کچھ بولے ڈرائیو کرنے لگا۔ گانے کے بول اب بھی گاڑی میں گونج رہے تھے، میں، میرا دل اور تم ہو یہاں، پھر کیوں ہو پلکیں جھکائے وہاں، تم سا حسین پہلے دیکھا نہیں، تم اس سے پہلے تھے، جانے کہاں جینے لگا ہوں پہلے سے زیادہ تم پہ مرنے لگا ہوں، رہتے ہو آ کے جو تم پاس میرے، تھم جائے پل یہ بھی بس میں یہ سوچوں میں تھم جائے پل یہ پاس میرے جب ہو تم۔ چلتی ہیں سانسیں پہلے سے زیادہ دل ٹھہرنے لگا، تنہائیوں میں تجھے ڈھونڈے میرا دل ہر پل، یہ تجھ کو ہی سوچے بھلا کیوں، ملنے لگے دل پہلے سے زیادہ عشق ہونے لگا۔ گانے کے الفاظ سن کر ایک پل کو لاریب کا دل ڈر سا گیا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی تو آج ہی ہو رہا تھا۔ بار بار دلاور کے خیالات جیسے اس سے چمٹ سے گئے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے سوچ کر ہی جرجر لی، تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکا۔ لاریب نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا خوبصورت سا سفید بنگلہ نظر آیا۔ وہ یک ٹک اس بنگلے کو دیکھے چلے گئی۔ محترمہ بہادر صاحبہ، اگر تمہاری سوچیں ختم ہو گئی ہوں تو اترنے کی زحمت بھی کرو گی یا میری گود میں جانا چاہتی ہو؟ اسے یک ٹک بندے کو گھٹے دے کر دلاور شاہ نے شرارت کہا۔ اس کے بعد لاریب نے غصے سے اسے گھوڑی سے نوازا۔ لگتا ہے تم میری گود میں ہی جانے کی خواہش مند ہو۔ لاریب کو نیچے نہ اترتے دیکھا دلاور شاہ کہتے ہوئے اس پر جھکا تاکہ لاریب کو گود میں اٹھا سکے۔ تم پاگل ہو گئے کیا؟ کہیں بھی چلنے کو کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کس کا بنگلہ ہے؟ ایک تو اتنی رات کو پاگلوں کی طرح منہ اٹھا کر دناتے ہوئے خود تو جا رہی ہو، اوپر سے مجھے بھی ساتھ لے جا رہی ہو۔ نہ بابا نہ، میں نے جوتے چپل نہیں کھانے، اگر تمہیں کھانے ہیں تو تم شوق سے جاؤ، مگر مجھے معاف کر دو۔ لاریب نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے تنگ کر کہا۔ ویسے بھی دلاور کی بات اور حرکت نے اس کا پارا ایک دم ہائی کر دیا تھا۔ لاریب کی بات پر دلاور شاہ کا چھت پر کہہ فضا میں گونجا۔ تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو؟ لاریب نے اس کے کہکے پر کلس کا کہا، لیکن دلاور کو اس کی بات کا بالکل برا نہیں لگا اور وہ مسلسل چہرہ اوپر کی ہنستے ہی چلا گیا۔ زیادہ ہنسنے سے اس کی نیلی کان سی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ تم اب بس بھی کرو گے کہ نہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے، اسی لیے سرپرائز بول کا مذاق کرنا اب بند کرو اور چپ چاپ گھر چلو۔ لاریب کو اس کی ہنسی سے اب کوفت ہونے لگی تھی، اسی لیے اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے محترمہ۔ دلاور نے سعادت مند بچوں کی طرح سر جھکاتے ہوئے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے لاریب کے رد عمل کا پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے گاڑی گیٹ سے تھوڑا فاصلے پر روک دی تھی۔ اب اس کے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور جان سے گیٹ تک پہنچ کر ہارن بجانے لگا۔ اس سمے میں کیوں نہیں آتا؟ لاریب نے اسے ہارن بجاتے دیکھا تو دانت کچکچا کر بولی، چلو پھر دیکھ لیتے ہیں جانے من، کون ہمیں جوتے چپل مارتا ہے۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر لاریب غصے سے منہ پھلا کر بڑبڑائی، جب پڑیں گے نا تب خود کی عقل ٹھکانے پر آ جائے گی۔ ہارن کی آواز پر بشیر نے سر سے گیٹ کھول کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بشیر نے صاحب کے ساتھ کسی میم کو بیٹھا دیکھ لیا تھا، اسی لیے فوراً سے داخلی دروازے پر پہنچ گیا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے گاڑی تیزی سے گیٹ کے اندر داخل کی اور ایک جھٹکے سے داخلی دروازے کے پاس گاڑی روک کر کھڑکی سے چابی باہر اچھالی، جسے بشیر نے فوراً سے بیشتر کیچ کیا تاکہ بعد میں بشیر گاڑی پارک کر سکے۔ تبھی پہلے سے دروازے پر موجود شمشیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سر جھکا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ شمشیر لاریب کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ یہ سب دیکھ کر لاریب کی تو سٹی ہی گل ہو گئی۔ وہ بس ہونکوں کی طرح منہ کھولے ایک بار دلاور شاہ کو تو ایک بار شمشیر کو دیکھ رہی تھی۔ محترمہ، لگتا ہے تم آج گود میں ہی جانا چاہتی ہو۔ لاریب کو اترتا نہ دیکھ کر دلاور نے اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی۔ میں اتر رہی ہوں، لاریب نے چونکتے ہوئے گھور کا کہا اور حیران اور پریشان سی اتر گئی۔ نہ جانے یہ گھر کس کا ہے، مگر جس کا بھی ہے اس کا تعلق دلاور شاہ سے بہت گہرا لگتا ہے۔ لاریب من ہی من بڑبڑائی، تبھی دلاور شاہ نے اس کا نازک ہاتھ پکڑا اور اسے چلنے کا اشارہ کرتا ہوا کروفر سے اندر داخل ہو گیا۔ السلام علیکم صاحب جی۔ دلاور شاہ کے ساتھ ایک انجان لڑکی کو دیکھا سارے ہی ملازم بہت مشکوک ہو رہے تھے، پھر بھی اپنی سوچوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے سب ملازم ادب سے سر جھکاتے ہوئے آگے پیچھے سلام جانے لگے۔ لاریب تو باہر ہی لگنے والے جھٹکے سے ابھی تک سنبھلی ہی نہیں تھی
کے اندر آ کر اور جھٹکے لگنے لگے۔ وہ بہت حیران و پریشان ہوتی، ساتھ میں تجسس میں بھی پڑی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ یہ لاریب ہے، میری بیوی، میری وائف اور آپ سب کی مالکن۔ دلاور نے اچانک ہی لاریب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سب کو بتایا تو لاریب نے سر پٹاتے ہوئے دلاور شاہ کو گولی سے نوازا۔ آج سے یہ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ میرا مطلب ہے آپ سب کو ان کی پسند کے مطابق کھانا بنانا ہے، صاف صفائی کرنی ہے، جس چیز کو یہ جیسا کہیں گے آپ سب نے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ دلاور نے بہت ہی محبت سے لاریب کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دلاور شاہ کو اچانک جاتے دیکھا لاریب نے کنفیوز ہوتے ہوئے جلدی سے اس کی پیروی کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں آ کر دلاور شاہ سیدھا واش روم میں گھس گیا، جبکہ لاریب بہت ہی پریشان تھی، کمرے میں ٹہلنے لگی۔ دلاور کے باہر نکلنے کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ 15 منٹ بعد دلاور شاہ تولیہ رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ شاہ پیلس میں ملازموں کو دلاور شاہ کے ہر معمول کا اچھی طرح سے پتہ تھا، اس لیے وہ سب اس کا چھوٹا بڑا ہر کام وقت پر تیار رکھتے تھے۔ ابھی بھی واش روم میں اس کی تولیہ اور نائٹ ڈریس نفاست سے ہینگ کیا ہوا تھا، کیونکہ انہیں اچھے سے پتہ تھا کہ صاحب باہر سے آتے ساتھ بات لیتے ہیں۔ وہ تولیہ رگڑتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں پر برش پھیرنے لگا۔ دلاور شاہ، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ بنگلہ تمہارا ہے تو تم مجھے اس گھر میں کیوں رکھتے تھے؟ اور میرے گھر کرائے سے کیوں رہتے تھے؟ ان سب کے رویوں سے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کئی برسوں سے ان سب کو جانتے ہو۔ اسے اہتمام سے بالوں میں برش کرتا دیکھ کر لاریب کے صبر کا پیمانہ ایک دم لبریز ہو گیا تو وہ اس کے پاس جا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، ہمارا ہی گھر ہے یار، تم اپنے دماغ پر اتنا زور نہ دو۔ کچھ دن پہلے ہی کمپنی کی طرف سے ملا ہے، اور جیسا رویہ اور سلوک انسان کسی کے ساتھ کرتا ہے تو سامنے والا بھی جواب میں ویسا ہی کرتا ہے۔ ویسے تم میرے لیے بہت لکی ہو جانے من، میری زندگی میں شامل کیا ہوئی، میرے حالات ہی بدل گئے۔ دلاور شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، اور اول روز سے لاریب کا دل اپنی محبت سے جیتنا چاہتا تھا، اسی لیے غریب مسکین بننے کا ناٹک کرتا رہا، مگر اب لاریب کا رویہ بھی اس کے ساتھ پہلے سے نارمل ہو گیا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ لاریب بھی عیش کی زندگی گزارے، اسی لیے 10 دنوں کے لیے ہی صحیح وہ اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ دلاور شاہ، چھوڑو مجھے، اور یہ گھر ہمارا نہیں، صرف تمہارا۔ کہتے ہوئے ہی وہ دلاور کو پرے دھکیلتی تھوڑے فاصلے پر ہو گئی۔ بقول تمہارے مجھ سے نکاح کرنے سے یہ فائدہ تو ہوا کہ تمہیں سر چھپانے کے لیے اتنا اچھا بنگلہ مل گیا۔ ویسے بھی نکاح تو 10 دن بعد ٹوٹنے ہی والا ہے، مگر شکر ہے یہ گھر تو تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اچھا ہے تمہارے گھر سے امپریس ہو کر کوئی نہ کوئی لڑکی تم سے شادی کر ہی لے گی، تمہیں ساری زندگی میرا شوق منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لاریب نے لاپرواہی سے اپنے کندھے پر بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری پرسنالٹی اتنی بری نہیں کہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے مجھے بنگلے کا سہارا لینا پڑے۔ ہاں البتہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ تمہاری نظریں کمزور، دل پتھر احساس مرے ہوئے ہیں، تبھی تمہیں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بات پر دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے بہت ہی گہری بات کہہ ڈالی، جاؤ کسی اپنی جیسی کو ڈھونڈ لو، میں ایک بہادر خوددار مضبوط لڑکی ہوں جو ذرا سی جھونکوں سے جھک نہیں جاتی۔ لاریب نے بھی ان کا جواب پتھر سے دیا تھا، لاریب کیا ہم اس رشتے کو ساری زندگی نہیں نبھا سکتے؟ میں تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لگتا ہے تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لاریب کی بات پر دلاور شاہ نے تڑپ کر کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے گلے سے لگا لیا۔ دلاور شاہ، تم اپنی شرط سے مکر نہیں سکتے، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں بہت مجبور تمہارے ساتھ اس شرط کے بھروسے رکی ہوئی ہوں۔ اگر ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی تو میں ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہتی۔ لاریب ایک جھٹکے سے اسے دور ہوتی ہوئی چبا کر بولی، تم ڈرو مت جانے من، مجھے اپنی شرط اچھی طرح سے یاد ہے، میں تو بس یوں ہی تمہیں ٹٹول رہا تھا۔ دلاور شاہ نے ایک دم ہنستے ہوئے کہا، حالانکہ سچ اس کی زبان سے پھسل گیا تھا، مگر اس نے بہت ہی مہارت سے اپنا دفاع کیا تھا، مجھے ٹٹولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بس تمہاری زندگی میں 10 دن کی مہمان ہوں، بس 10 دن کی۔ کہتے ہوئے لاریب واش روم میں گھس گئی۔ اس کے جاتے ہی دلاور شاہ نے سرد آ بڑی اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ تبھی لاریب بھی اس کے پیچھے ہی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر دلاور شاہ اپنے جہازی سائز بیڈ پر لیٹ گیا۔ لاریب بھی دوسری طرف خاموشی سے لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں جانے من، میرا سرپرائز کیسا لگا؟ دلاور کروٹ کے بل ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ سرپرائز کے لیے شکریہ، بہت اچھا سرپرائز ہے، مگر تم مجھے جہاں پہلے ہی لے آتے تو اور اچھا ہوتا۔ لاریب نے کھلے دل سے کہا، میرا دل تو تھا پہلے ہی لے کر آنے کا، مگر دماغ نے کہا کہ اس بہادر حسینہ کو بعد میں لے آیا جائے، ورنہ یہ تمہاری عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ دلاور نے بہت معصومے سے مسکین سے شکل بناتے ہوئے کہا، ویسے تمہارے دماغ نے بالکل صحیح کہا تھا۔ اس کی بات و انداز پر لاریب نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ دلاور شاہ تو کچھ پل اس کو دل کھول کر ہنستے ہوئے دیکھتے ہی رہ گیا۔ چند منٹ بعد وہ گویا ہوا، ویسے شکریہ بغیر کہیں تم نے نماز پڑھنی دوبارہ شروع کر دی؟ دلاور نے سر کو ہم کرتے ہوئے پیار سے کہا، میں نے ویسے نماز ظہر کے وقت سے ہی شروع کر دی تھی۔ لاریب نے تھوڑا سا
جھجکتے ہوئے کہا، دلہوش کر دیا جان، اب تم اس گھر میں مزے مزے کے کھانے بنوانا، اور اگر دل چاہے تو صرف ایک بار اپنے ہاتھوں سے بھی بنا کر کھلا دینا۔ قسم سے آج کھانا کھا کر مزہ آ گیا تھا۔ دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی سی فرمائش کر ڈالی، اب تم زیادہ نہیں پھیل رہی ہو؟ لاریب نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور کروٹ بدلی، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ سونا چاہتی ہے۔ دلاور شاہ نے بھی دعا پڑھتے ہوئے سونے کے لیے آنکھیں بند کر دی۔